نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نبی اور آل نبی پر ایک بار بآواز بلند ہدیہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بات سب کے ذہن میں ہے کہ ہم برطانیہ کے مسلمان اس بات پر تڑپتے رہے کہ حضرت سرکار کلاں ایک بار آتے اور ان کا دیدار ہم یہاں کرتے۔ حضرت کے پاس بار بار خطوط یہاں سے گئے، حضرت تشریف لائے، علالت کے سبب نہ آ سکے۔ روحانی طاقتوں والے علیل کہاں ہوا کرتے نہ آنے میں بھی کوئی راز ہوا کرتا ہے۔ حقیقت صرف یہ تھی کہ حضرت یہ چاہتے تھے مجھ کو دیکھنا ہے تو انوار میں کبھی دیکھ لینا۔ حضرت تو یہ ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم جانشین سرکار کلاں میں سرکار کلاں کو دیکھ رہے تھے اور وہ روحانیت یہاں پر ٹپک بھی رہی تھی۔ دوستو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، انسان ہر بات میں اختلاف رکھتا ہے، لباس میں اختلاف رکھتا ہے، سونے چلنے اٹھنے بیٹھنے میں اختلاف رکھتا ہے، گفتگو میں زبان میں اختلاف رکھتا ہے، کتابوں کے مطالعے میں اختلاف رکھتا ہے۔ انسان کی پوری زندگی اختلاف میں گزر جاتی ہے۔ خدا کے ماننے میں اختلاف رکھتا ہے، نبی کے ماننے میں اختلاف رکھتا ہے، صحابہ کے بھی ماننے میں بھی اختلاف رکھتا ہے، اہل بیت کے ماننے میں اختلاف رکھتا ہے۔ ارے وہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ خدا کو ماننے میں اختلاف تو اپنی جگہ، خدا کو مانتے ہی نہیں، مگر پوری انسانیت ایک بات پہ اتحاد رکھتی ہے کہ موت آنی ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ ارے وہ خدا کو نہ ماننے والے خدا کی اس مخلوق کو بھی مانتے ہیں جو موت ہے۔ کمیونسٹ بھی مانتا ہے، ہندو بھی مانتا ہے، یہودی بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے کہ موت آنی ہے۔ مگر دوستو، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہا گیا نا کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ارے جس نے اپنے نفس کو مار دیا ہو اسے کس چیز کا مزہ چکھنا ہے؟ یاد رکھیے گا، اپنی اپنی سوچ اپنی اپنی فکر کی بات ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ایک بار اکبر لیٹا ہوا تھا، چراغ جل رہا تھا، حالت ایمان میں جب وہ تھا، چراغ جل رہا تھا، تھوڑی دیر میں چراغ بجھ گیا، اندھیرے کی ایسی کیفیت آئی کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اٹھ کر بیٹھنے کے بعد وہ اتنا پریشان و مضطرب ہوا یہ تھا کہ اسے قبر کا خیال آ گیا، بے قرار ہو گیا۔ اپنے خادموں کو بلایا، اپنے مشیروں کو بلایا، بلانے کے بعد اس نے کہا میں بے قرار ہوں، تڑپ رہا ہوں، مجھے اس اندھیرے سے قبر کا خیال آ گیا، قبر کے خیال کی وجہ سے میں بے قرار ہو گیا ہوں۔ انہی مشیروں میں سے ایک مشیر تھا، اس نے کہا حضرت بھروسہ رکھیے، آپ کس پر ایمان لائے؟ انہوں نے کہا رسول عربی پر ہم ایمان لائے ہیں۔ کہا یہ بتائیے ہیں کون؟ کہا یہ آفتاب نبوت ہیں، یہ نبوت کے سورج ہیں۔ کہا بتائیے یہ نبوت کے سورج کی نبوت کی زندگی کتنی رہی اس دنیا پر، اس زمین پر؟ اس نے کہا 23 سال۔ کہا سنو، جو آفتاب نبوت 23 سال اس زمین پر رہا ہو، اتنی روشنی پھیلا دی، وہ زمین میں ہے تو کتنی روشنی ہوگی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، فیضان سرکار کلاں۔ وہ زمین میں ہو تو کتنی روشنی ہوگی۔ اب ذرا غور تو کیجئے۔ مگر دوستو، میں ایک بات کہوں گا، اسی جسد خاکی سے جب روح قفس انصری سے پرواز کر گئی تھی، ایک شخص ایسا بھی تھا جو قبر میں گیا۔ قبر میں جانے کے بعد سب جانتے ہیں 3 سوال ہوگا،
मन रब्बुका, who is your creator, who is your sustainer, who is your provider. जब ये पूछा जाएगा तो यही तो कहेंगे ना, my रब, my creator is Allah. मा दीनों का, what is your religion, तुम्हारा दीन क्या है, तो यही तो कहेंगे ना, दीन ये इस्लाम, my religion is Islam, मेरा दीन इस्लाम है. फिर ये सवाल किया जाएगा ना, मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, क्या कहते हो तुम इस मर्द के बारे में, इसकी शान के बारे में क्या कहते हो, क्या बयान करते थे. ईमान वाला तो कह देगा ये मेरे आका हैं. मेरे दोस्तों, इसी नबी के दीदार पे आरिफों ने क्या कहा, जब तड़प गए, मुजाहिदा करते करते तरस गए, जब तड़पने लगे, बेकरारी बढ़ गई, मुजाहिदा करते करते, रियाजत करते करते आंखों से आंसू जारी थे, ऐ रब तेरा दीदार कर लूं, ऐ रब तेरा दीदार कर लूं. लेकिन जब वो हिजाब न उठा तो वो खुश इस बात पर हो रहे थे, जब उनकी रूह निकलने वाली थी, नज़ा का आलम था, वो इस बात पर खुश हो रहे थे, अरे रूह जल्दी निकल जा ताकि मैं कब्र में जाऊं तो दीदार मुस्तफा नसीब हो जाए. अपनी निगाहों से मुस्तफा को तो देख लूंगा. कुछ लोग इस बात पर खुश होते हैं कि हम कब्र में जा रहे हैं. मगर किसी से पूछा गया था, मन रब्बुका, उसने कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूँ. उससे पूछा गया, मा दीनों का, कहा गौसे आजम का धोबी हूँ. कहा मा कुंता तक़ूलु फी शान हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहता है, कहा मैं गौसे आजम का धोबी हूँ. अब जरा गौर कीजिए, सवाल का सही जवाब न दिया, सिर्फ ये कहता हुआ चला गया कि मैं गौसे आजम का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ. हातिफे गैबी से आवाज आई, इसे बख्श दिया जाए. मुफस्सिरीन फरमाते हैं वो ये कह रहा था, जो खुदा गौसे आजम का वही मेरा है, जो दीन गौसे आजम का वही मेरा है, जो गौसे आजम इनके बारे में कहते वही मैं कहता हूँ. मगर मैं कहना चाहता ये हूँ कि अरे कब्र में गौसे आजम के धोबी का ये हाल है तो गौसे आजम की बेटी का क्या हाल होगा. अरे तकबीर, अरे रिसालत, शान अशरफिया. गौसे आजम की बेटी का क्या हाल होगा. दोस्तों, ये तो इंतखाब की बात होती है. मैं आपको बताऊं, जब हजरत मखदूम सिमना ने किसी का इंतखाब किया तो कभी जब इंतखाब किया वो इंतखाब मुंतखब होकर के किसी शक्ल में आया तो दुनिया ने कहा ये गौसे ज़मान है, आला हजरत अशरफी है. जब उसने मुंतखब किया तो किसी ने कहा ये मौलाना अहमद अशरफ है. जब उसने मुंतखब किया किसी ने कहा ये मुहद्दिस आजम है, ये सरकारे कला है. मुहद्दिस आजम कौन? जिनके सीने में सिद्दीक अकबर के खुलूसो प्यार की तनवीर थी, जिनके सीने में मोहब्बत रसूल के शरारे थे, जिनकी नुक्ता आफरीनी में इमाम शाफई की मुज्तहिदाना शान नजर आती थी. वो मुहद्दिस आजम इतनी बड़ी, अरे कुरान का तर्जुमा करने वाले, मारिफुल कुरान लिखने वाले, 50 किताब को लिखने वाले, तसनीफ फरमाने वाले, जब उनसे पूछा गया मैदान महशर में आप जाएंगे अपनी नजात के लिए क्या पेश करेंगे, कहा मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अपने बड़े बेटे मुहम्मद को पेश कर दूंगा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने मुहद्दिस आज़म. मैं अपने बेटे मोहम्मद अशरफ को पेश कर दूंगा. वो मोहम्मद अशरफ की ज़ौजा थी हमारी जद्दा, वो मोहम्मद अशरफ की ज़ौजा थी हमारी नानी. अब ज़रा गौर कीजिए, उनके मर्तबे, उनकी मंजिलत, उनकी बुलंदी का क्या आलम होगा. दोस्तों, मैं इसको क्या बयान करूं कि वो कौन थी और वो क्या थी. जिंदगी भर कभी नमाज उनकी छूटी नहीं. वो ऐसी थी कि हमेशा इबादत में अपने आप को अपने इबादत में अपनी जिंदगी गुजार दी. वो कौन थी जो इखलाक का नमूना थी. दोस्तों, इसीलिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं सिर्फ इस बात पर कि आज उनकी रूहानियत ने हमें इकट्ठा कर लिया है. वमा अलैना इल्ला अल बला. अल-फातिहा इला हज़रत रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम. अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तमाम शुहदाए किराम, ताबईन, तबे ताबईन में मुज्तहिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के बारे. इस सब चीज़ों का इसाले सवाब हो जाता हुआ तमाम औलिया किराम, शाहीन, बुजुर्गान दीन के बारे में
غوث الاعظم محبوب سبحانی شہباز اللہ مکانی سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ خواجہ عطائے رسول دیگر ولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت بابا فرید الدین گنج فکر رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مخدوم حقیق راج آئین ہند رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مخدوم شیخ علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سلطانی محبوب یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حاجی الحرمین سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت سید حسن شریف رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت سید شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت سید شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت سید شاہ فرید اشرف رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مولانا سید شاہ احمد محمد علی حسین علی شفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مولانا الحاج سید شاہ احمد اشرف علی شفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مولانا الحاج سید محمد محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، بروئے پاک حضرت مولانا سید شاہ محمد مختار اشرف علی شفیع الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تمام اولیاء کرام و بستگان سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ صوفیہ نظامیہ سب کے برائے پاک سب چیزوں کا حصہ ہے، سب بڑھتا ہوا یا اللہ خصوصیت کے ساتھ جو کچھ بھی پڑھا لکھا گیا ہے، قرآن پاک، درود شریف، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، یاسین شریف، اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ ان سب چیزوں کا حصہ لے ثواب، خصوصیت کے ساتھ جناب سیدہ اختر النساء مرحومہ کی روح کو اس کا حصہ لے ثواب پہنچا، الہ العالمین ان کے مراتب اور ان کے درجات کو بلند عطا فرما، الہ العالمین جنت الفردوس میں مرحومہ کو اعلیٰ مقام عطا فرما، پروردگار عالم ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، الہ العالمین اس محفل میں یہ جو فاتحے کے محفل جو آج جو سوئم کے متعلق جو یہاں پر منعقد ہوئی ہے، ان محفل میں جن لوگوں نے جس طرح سے بھی اپنا تعاون اور اپنا اشتراک اور اپنا تعاون پیش کیا ہے، مولا تبارک و تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، الہ العالمین ان کے اس اشتراک اور تعاون کو مولا تبارک و تعالیٰ قبول فرما، کریمہ کار سازا بندہ نوازا، الہ العالمین اپنا فضل و کرم عطا فرما، الہ العالمین اپنا رحم و کرم عطا فرما، پروردگار عالم جو لوگ یہاں پر حاضر ہیں موجود ہیں، الہ العالمین ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین ہمارے کاروبار میں ترقی اور کامیابی عطا فرما، الہ العالمین ہماری تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارا سینہ عشق محمد عربی کا مدینہ بنا دے، الہ العالمین جب تک دنیا میں جئیں تو تیرے اور تیرے محبوب کی محبت میں جئیں، الہ العالمین ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما، پروردگار عالم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرما، پروردگار عالم صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین حاضرین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، الہ العالمین جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما، الہ العالمین جنہیں اولاد کی تمنا ہو انہیں صاحب اولاد بنا دے، الہ العالمین تمام اشرفیوں پر مخدوم سمنانی کا فیضان عطا فرما، الہ العالمین مخدوم اشرف کے فیضان سے ہم تمام اشرفیوں کو مالا مال فرما، الہ العالمین غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی کا صدقہ عطا فرما، الہ العالمین پاک پنجتن پاک کا صدقہ عطا فرما، الہ العالمین امام حسین شہید کربلا کا صدقہ عطا فرما، الہ العالمین تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے صدقے طفل میں مولا تبارک و تعالی ہم کو ہمارے ہر جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، الہ العالمین تمام آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما، الہ العالمین ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے رزق میں وسعت عطا فرما، الہ العالمین تمام پریشانیوں سے ہمیں محفوظ فرما، الہ العالمین ہمارے کاروبار میں ترقی عطا فرما، الہ العالمین خیر و برکت عطا فرما، یا اللہ تو اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، الہ العالمین ہم سے جو کچھ بھی خطائیں ہوئی ہوں یا اللہ اس کو اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ ہماری ان غلطیوں کو تو معاف فرما، الہ العالمین ہماری خطاؤں کو تو معاف فرما، الہ العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تجھے رحم کرتے نہیں لگتی بار، نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و مظہر لطفہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔